میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت خطیب نوجوان خطیب عبدالعزیز حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب اللہ استاذ دارالعلوم اہل سنت غریب نواز بیدولہ چوراہا حضرت آئیں اور اپنی بہترین انداز میں خطاب فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و احسان سے کریں اور زوردار طریقے سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر تشریف فرما حضرات علماء ذوی احترام برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتوا كل ذي حق حقه، او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لي خمسة أطفي بها حق الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بسر ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها والہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت، یہ محفل جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس کا اہتمام و انصرام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اصل میں مجھے اس پروگرام میں سب سے پہلے آنا چاہیے تھا،
لیکن ایک جگہ میلاد شریف پڑھنے چلا گیا، وہاں تاخیر ہو گئی۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے ایک بہترین مدلل تقریر ہمارے پرنسپل صاحب سے سماعت کی۔ 10-20 منٹ کے لیے میں بھی حاضر ہوا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی۔ قرآن ہے، قرآن ہے آپ ایک عاشق رسول سے یہ سوال کیجئے کہ قرآن ہے؟ وہ عاشق رسول عشق و مستی میں آ کر کے یہی جواب دے گا، پوچھنے والے سن، پورا قرآن یہ میرے مصطفیٰ کی نعت، پورا قرآن یہ میرے مصطفیٰ کی نعت۔ چلنا قرآن، چلنا مصطفیٰ کا، بیان کرنا خدا کا، اسی کا نام قرآن۔ معراج میں جانا مصطفیٰ کا، بیان کرنا خدا کا، اسی کا نام قرآن۔ کنکر پھینکنا مصطفیٰ کا، بیان کرنا خدا کا، اسی کا نام قرآن۔ مکے کی زمین پر چلنا مصطفیٰ کا، قسمیں بیان کرنا خدا کا، اسی کا نام قرآن۔ جبھی تو شاعر کہتا ہے پورا قرآن ہے مجموعے نعتِ سرور، پورا قرآن ہے مجموعے نعتِ سرور، باوضو ہو کے بھی چھوتے ہوئے لگتا ہے۔ تو الحمد سے والناس تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ نکاح، ابھی آپ نے خطیب ہردی عزیز سے نکاح کی فضیلت سماعت کی۔ نکاح ہے کیا؟ آپ نے سنا نکاح سنت، لیکن یہ تصویر کا پہلا رخ ہے، تصویر کا پہلا رخ ہے۔ نکاح سنت بھی، نکاح واجب بھی، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب نکاح کرنا حرام ہو جائے۔ عزیزان ملت، نکاح، میں تھوڑا رسائی آتی ہوں تو قیل و قال میں آ جاتا ہوں۔ نکاح یہ نکاح سے مشتق ہے، اس سے مشتق ہے، توجہ عطا ہو تو عطا ہو جائے۔ نکاح یہ نکاح سے مشتق ہے، جس کا معنی عربی میں ہوتا ہے سم، ملنا ملانا۔ چونکہ نکاح کے ذریعے دو دھڑکتے ہوئے دل ایک ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی ایک ہو گئے، مل گئے۔ نکاح کے ذریعے کبھی تو قبیلے ایک ہو جاتے ہیں، نکاح کے ذریعے کبھی تو شہر ایک ہو جاتے ہیں، نکاح کے ذریعے دو ملک یکجا ہو جاتے ہیں۔ نکاح، سبحان اللہ، آپ پڑھیے مذہب اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس کی رفعتوں کا کوئی جواب نہیں۔ یہ نکاح معمولی بندھن نہیں ہے کہ جب تک رہے، جب تک یہ رشتے داری باقی ہے۔ عجیب، یہ اتنا اٹوٹ، اتنا مضبوط رشتہ ہے، جب تک دنیا میں ایک مرد اور اس کی عورت جب تک دنیا میں رہے، میاں بیوی بن کر کے رہے۔ ایمان کی حالت میں بیوی کا انتقال ہوا، ایمان کی حالت میں شوہر کا انتقال ہوا، تو یہ رشتہ دنیا میں ختم نہیں، بلکہ یہ رشتہ آخرت میں بھی باقی رہے گا، اور یہ رشتہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ یہ نکاح ہے، نکاح، نکاح ہے مولانا صاحب، بڑا پاکیزہ عمل ہے نکاح۔ سب سے پہلے نکاح ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اما حوا سے کیسے، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، ایک چیز اور بتا کہ نکاح یہ مرد کا نکاح عورت ہی سے ہو سکتا ہے، مرد کا نکاح مرد سے نہیں، اسی کی جنس ہی سے ہو سکتا ہے، دیو سے نہیں۔
کسی اور کنڈائی انسانوں سے نہیں. انسان مرد کا نکاح انسان عورت ہی سے ہو سکتا ہے, کسی اور سے نہیں. چنانچہ حضرت آدم جنت میں رہے, جنت کے میوے کھاتے رہے, جنت میں حوریں بھی تھی, لیکن حضرت آدم کو یہ اجازت نہ تھی کہ حوروں سے آپ فائدہ حاصل کریں. یہ بعد قیامت ہوگا. چنانچہ سنے ہوں گے علماء سے کہ حضرت ادریس اور شہداء کی روحیں جو جنت میں ٹہلتی ہیں نا, جنت کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کی اجازت تو انہیں ہے, لیکن جنتی حوروں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. یہ مابعد قیامت معاملہ ہوگا. عزیزان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں رہے, جنت کی نعمتیں کھاتے رہے, پیتے رہے, استعمال کرتے رہے, لیکن جنت میں مزہ نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ اجنبیت محسوس ہو رہی, آپ کی جنس کا کوئی تھا ہی نہیں, اجنبیت محسوس ہو رہی تھی. اللہ کی قدرت نیند کا غلبہ طاری فرما دیا حضرت آدم پر. سو گئے حضرت آدم, بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا گیا. جب اما حوا تیار ہو گئی تو حضرت آدم بیدار ہوئے, دیکھا جناب حوا کھڑی ہے. حضرت آدم پوچھتے ہیں من انت, تو کون ہے؟ جناب حوا کہتی ہے امراتن, میں عورت ہوں. جناب آدم پھر پوچھتے ہیں لما خلقتے, اے حوا تو نے تو بتا دیا میں عورت ہوں, یہ بتا تیری خلقت کس لیے ہوئی ہے, تیری پیدائش کس لیے ہوئی ہے؟ جناب حوا کہتی ہے لتسکن الیہ, اے آدم میری خلقت میری پیدائش اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں, فائدہ حاصل کریں. پتہ یہ چلا عورت کی خلقت ہی اسی لیے ہوئی ہے تاکہ مرد اس سے فائدہ حاصل کرے. حضرت آدم نے چاہا کہ لاؤ ہاتھ بڑھائیں, ہاتھ بڑھانا چاہا. حضرت حوا کی طرف حکم ہوا آدم نہیں, ابھی ہاتھ بڑھانا درست نہیں ہے, پہلے نکاح ہوگا. نکاح ہوا. حضرت آدم و حوا کے درمیان فرشتوں کی موجودگی میں نکاح خوانی ہوئی. مہر کا جب معاملہ آیا, عرض کرتے ہیں آدم اے اللہ مہر کیا مقرر کیا جائے, مہر کیا مقرر کیا جائے؟ حکم ہوتا ہے اے آدم میرے مصطفیٰ پر, میرے محبوب پر درود پڑھ لو. روایت میں آتا ہے حضرت آدم نے 3 مرتبہ درود پڑھا. حضرت ایک روایت میں ہے 17 مرتبہ درود پڑھا, ایک جگہ ہے 20 مرتبہ درود پڑھا. ہر تمام روایتوں کا ماحصل یہ ہے, نچوڑ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کے درمیان جو مہر مقرر ہوا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت پر. اے سنی جنتی مسلمانوں, عظمت مصطفیٰ دیکھو, رفعت مصطفیٰ دیکھو, شان مصطفیٰ دیکھو. آدم ہے آدم, حوا ہے حوا, ان کے درمیان جو مہر مقرر کی جا رہی ہے وہ درہم و دنانیر نہیں, کسی اور چیز کو نہیں, بلکہ مصطفیٰ پر درود پڑھنا یہ مہر مقرر کیا جا رہا ہے. یہ ہے عظمت مصطفیٰ. ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیلو میرا, کعبہ میرا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. سرور کہوں کی مالکو, مولا کہوں کیجے, باغ خلیل کا گلے سیوا کہوں. اچھا ابھی حضرت نے فرمایا کہ تزوج الودود الودود فإنی مکاثر بکم الامم, زیادہ بچے جننے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح, اس لیے کہ تمہاری کثرت جب ہوگی میدان محشر میں تو مجھے فخر. فقیر اشرفی اپنے مطالعہ کی روشنی میں بیان کرتا ہے کہ میدان محشر میں محشریوں کی 120 صفیں لگیں گی. اتنی
120 صفحے ہوں گی اور یہاں بھی ہم ہی ہم ہیں، میدان محشر میں بھی ہم ہی ہم ہوں گے. سبحان اللہ. 120 صفحے محشریوں میں لگیں گی، ان میں سے 80 صف یہ امت محمدیہ کی ہوگی اور باقی میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تمام. نکاح کا فائدہ، سبحان اللہ، نکاح خوانی ہو گئی تو دھڑکتے ہوئے دل اب ایک دوسرے پر حقوق بھی. قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد یہ عورت کا لباس ہے، مرد عورت کا لباس اور عورت یہ مرد کا لباس. اب لباس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ عیب کو چھپانا. میں نے کرتا پہن رکھا ہے، میرے جسم میں کیا عیب ہے کسی کو نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ میرا کرتا میرا لباس ہے، میرے عیب کو وہ چھپا رہا ہے. اب ذرا اس کو آپ اپنے ذہن کے ایک گوشے میں رکھیں اور غور کریں. قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد یہ عورت کا لباس، عورت یہ مرد کا لباس. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کا لباس ہے اور لباس کا مزاج یہ ہے کہ پردہ کرنا، لباس کا مزاج یہ ہے کہ عیب چھپانا، تو جب مرد اپنی بیوی کا لباس ہے تو مرد کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے عیوب کو چھپائے. اور بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے تو بیوی پر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ بیوی جب اپنے شوہر کا لباس ہے تو اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کا جواب دیکھنا ہے تو صحابہ کی تاریخ، سیرت رسول کا چیپٹر آپ پڑھیے. آج معاشرے میں اتنی بدنظمی ہے اور ہر چیز کا علاج ہے، لیکن دنیا میں شک کا کوئی علاج نہیں. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو مان رہا ہے تو اب پڑوس والوں کو چھوڑیے، گھر والے ہی تانا دیتے ہیں یہ تو زن پرست ہو گیا ہے. یہ سنو، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی عظمتوں کا جواب نہیں، جن کی عظمتوں کا عالم تو یہ ہے کہ نبی کے کونین سلطان دارین اپنے اور کسی زوجہ کے کمرے میں ہوتے، حجرے میں ہوتے تو وحی الہی کا نزول نہیں ہوتا. لیکن فخر حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک لباس، ایک لحاف کے نیچے ام المومنین عائشہ صدیقہ ہوتی اور مصطفیٰ جان رحمت ہوتے. اسی درمیان وحی الہی کا نزول ہوتا. وہی حضرت عائشہ صدیقہ جب دلہن بن کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ان کے کاشانے پر آئی تو سرکار نے فرمایا عائشہ روٹی بنائی. ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ مجھے آٹا گوندھنا. سیرت رسول پڑھیے. آج معاشرے میں جو بدعملیاں پھیلی ہوئی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم فضائل تو پڑھتے ہیں، شان تو پڑھتے ہیں، سیرت رسول کا چیپٹر نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں. جب حضرت عائشہ سے سرکار نے فرمایا عائشہ روٹی پکاؤ، ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آٹا کیسے گوندھا جاتا ہے مجھے اس کا طریقہ دکھاؤ، روٹی کیسے بناؤں. نبی رحمت کا اخلاق، سیرت مصطفیٰ دیکھو. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے ناراض نہیں ہوئے. آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ اپنے باپ کے یہاں سے کیا سیکھ کر کے آئی ہو، نہیں. اخلاق مصطفیٰ دیکھو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندھنے کا طریقہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں عائشہ آٹا اس طرح گوندھا جاتا ہے. عزیزان ملت سنو، عورتوں کو تہذیب، اگر عورتیں کوئی چیز نہیں جانتی تو محبت سے انہیں
समझाना चाहिए, ये सरपरस्ती नहीं बल्कि ये सुन्नत रसूल है। जिस तरह किताब ये सुन्नत अंबिया है, इसी तरह औरतों को तालीम देना ये भी सुन्नत अंबिया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। ये अपने बीवी का लिबास और बीवी अपने मर्द। इसका जलवा मैं आपको दिखाऊं। बुखारी शरीफ जिल्दे 2 में बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है। एक अंसारी सहाबी, कौन? अंसारी सहाबी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शरीक हयात का नाम हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी कौनैन सुल्तान नारायण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत अबू तलहा अंसारी हाजिर थे। कुछ मेहमान आए। नबी अकरम ने फरमाया, एक एक मेहमान साहबा, तुम लोग एक एक मेहमान अपने यहाँ ले जाओ, इनकी ज़ियाफत करो। हजरत अबू तलहा अंसारी के हिस्से में एक मेहमान आया, घर लाए, अपनी बीवी से पूछा हजरत अबू तलहा ने कि ऐ उम्मे सुलैम, क्या घर में खाने पीने की कोई चीज है? हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती है, मेरे शौहर, घर में सिर्फ इतने मिकदार में खाना है जिससे सिर्फ एक आदमी आसूदा हो सकता है, जिससे सिर्फ एक आदमी का पेट भर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा खाना नहीं है। हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं, ठीक है, खाना लाओ, मेहमान के सामने रख दो और बच्चों को पहला फुसला करके सुला दो। जब मेहमान बैठेगा ना खाना के सामने और हम भी बैठेंगे, ऐ उम्मे सुलैम, मैं इशारा करूंगा चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के लिए, तुम चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के बहाने चिराग के करीब जाना और बत्ती दुरुस्त करने के बहाने चिराग को बुझा देना। जब अंधेरा हो जाएगा, हम मेहमान के साथ अपना हाथ चलाएंगे, अपना मुंह चलाएंगे, अंधेरा होगा, मेहमान समझेगा हमारे साथ हमारे मेजबान भी खा रहे हैं। ऐसी सूरत में मेहमान तकल्लुफ में नहीं आएगा, मेहमान आसूदा हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा और घर की इज्जत घर ही में रह जाएगी। अज़ीज़ाने मिल्लत, हज़रत उम्मे सुलैम ने ऐसे ही किया। खाना मेहमान के सामने लाया गया, बत्ती चिराग की बत्ती दुरुस्त करने के बहाने हज़रत उम्मे सुलैम उठी और चिराग को बुझा दिया। अंधेरा छा गया। अब ये दोनों मियां बीवी मेहमान को दिखाने के लिए अंधेरे में अपना हाथ चला रहे हैं, अपना हाथ चला रहे हैं, मुंह चला रहे हैं। मेहमान ये समझ रहा था हमारे साथ मेजबान भी खा रहे हैं। जब जो है मेहमान आसूदा हो गया, उसका पेट भर गया, जब चिराग रोशन किया गया तो देखा कि जो है खाना प्लेट में उतना मौजूद है जितना पहले से मौजूद था। बताना यह है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना का जलवा करके हो तो उम्मे सुलैम और हजरत अबू तलहा का शाहिदान देख लो। देखो, खाना खिला दिया मेहमान को, लेकिन ये मेहमान को जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे घर में गुर्बत है, इसके अलावा कोई खाना नहीं है। उम्मत की औरतों को, हमारी बहन बेटियों को इससे सबक हासिल करने की जरूरत है कि आज अगर जरा सी तंगी आ गई तो शौहर को कोसना शुरू कर देते हैं और बाज़ औरतें इतनी नकचढ़ी होती है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो अपने शौहरों को बददुआ भी देती है। चाह तो रहे हो मरियम, अल्लाह करे वापस ना हो। सुनो, तुम ये पौड़ी मामूली समझ रही हो और शौहर का मकाम क्या होता है? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे शौहर का कुछ हो गया, मुआशरे में तुम्हें इज्जत मिल रही है तो शौहर की वजह से, घर में तुम्हें इज्जत मिल रही है तो शौहर की वजह से, तुम्हारी इज्जत और आबरू महफूज है तो शौहर की वजह से। अगर शौहर को कुछ हो गया और मौत की आगोश में तुम्हारा शौहर सो गया तो बेवा का पदुम्मा दाग तुम्हारे दामन पर लग जाएगा। तो इज्जत तो दूर की बात है, इज्जत देना हासिल करना तो दूर की बात है, इज्जत और आबरू बचाना बड़ा मुश्किल है। शौहर मर्तबा क्या है?
میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال اس حال میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو جنت میں جانا بڑی دور کی بات ہے، اس عورت کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملی، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں مل سکتی۔ حدیث پاک میں ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ انصار و مہاجر صحابہ کی ایک اچھی خاصی جماعت نبی کونین کی بارگاہ میں موجود تھی۔ صحابہ نبی کے چہرے و دعا کی زیارت کر رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى کی زیارت کر رہے تھے، ید اللہ کی زیارت کر رہے تھے، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے تھے۔ اسی درمیان ایک کیا آ گیا؟ اونٹ آ گیا، اونٹ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا، سجدہ کیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا اونٹ نے، صحابہ محو حیرت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ تو جانور ہے، جانور آپ کی عظمت جانتا ہے، آپ کی رفعت پہچانتا ہے، آپ کی شان اسے معلوم ہے، جبھی تو یا رسول اللہ اس اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کا سجدہ کرے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، انسان اور اشرف المخلوقات ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کا سجدہ کریں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ نہیں، سجدہ کی اجازت نہیں ہے، تم میری تعظیم کرو۔ سنو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو اے صحابہ میں اپنی امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ بتاؤ۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں امت کی عورتوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ اور بہت ساری حدیثیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں، لیکن اسی ایک حدیث سے آپ اندازہ کر لیجئے شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن یہ سن کر کے کلر ٹائپ مت کر لینا، ہاں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور جو اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا میدان محشر میں اس کا راز فاش ہو جائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ میدان محشر میں وہ ہولناک منظر محشر کا ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کی پناہ، وہ ہولناک منظر جہاں سب کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے بھیانک ماحول میں کچھ حدیث پاک میں ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہوں گے جن کی کمریں جھکی ہوں گی، وہ ٹیڑھی کمر کر کے چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی نے فرمایا، غیب کا مصطفیٰ نے فرمایا، وہ مصطفیٰ جن کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی ہے کیا تم سے نیہا وہ بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ غیب کا مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کریں۔ پورا اہل محشر یہ پہچان لیں گے کہ یہی بدبخت ہیں جو دنیا میں اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ عزیزان ملت، اسلام میں سب سے آسان عمل نکاح ہے، نکاح، لیکن آج ہم نے اسے سب سے مشکل بنا دیا۔ نوجوانوں، میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، لیکن پب جی کھیلنے سے فرصت ملے تب نہ
इंडिया को पाकिस्तान से हराने से फुर्सत मिले तब ना, पाकिस्तान को इंडिया से हराने से फुर्सत मिले तब ना। सुनो, आज चाहे ये नासूर बन करके पूरे मुआशरे में फैल गया है, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या फकीर, क्या पीर, अगर इस हम्माम में देखा जाए तो इल्ला माशाअल्लाह सब नंगे नजर आएंगे, इल्ला माशाअल्लाह। ये बीमारी नासूर बन गई है। आप कहाँ हो? होश के नाखून 2020 और 21 जो चल रहा है, इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3800 मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिम के यहाँ चली गई। नाम है आयशा, नाम है सानिया, नाम है हाजरा, नाम है सिंदूस, नाम है गुलशन, लेकिन बीवी बन रही है सुरेश, बीवी बन रही है सुरेश की, बीवी बन रही है महेश की, बहू बन रही है मौर्या की, बहू बन रही है शर्मा की। क्यों? इसके जिम्मेदार हम हैं। ये मोबाइल के टप्पू ने और जहेज जैसी बेटियों को मजबूर कर दिया। खुदारा ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ। ये तरक्की नहीं है कि अंगार भंगार छाट करके 10-20 लाख की पूंजी हासिल कर लिए, 10-20 लाख के मालिक हो गए, ये कामयाबी नहीं है। सुनो, मेरी नजर में सबसे बड़ा जाहिल वो है जो जमाने के हालात से वाकिफियत न रखता हो। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो जमाने के नशीबो फराज को ना जाने, जमाने के हालात से वाकिफियत ना रखे। उड़ो फिजाओं में आसमां को छू लो तुम, उड़ो फिजाओं में आसमां को छू लो तुम, खुदा के वास्ते हर किसी खुदा को मत भूलो। ऐ मुसलमान, तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर, तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कदर हो वो शान पैदा कर। हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर, हुजूम करबला में शौकत इस्लाम पैदा कर। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।